ہم نے تو ہمیشہ میاں صاحب کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. وہ جب بھی حکومت سے نکالے جاتے ہیں نکلتے ہیں تو پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں. ان کو لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ اپنی سزا ختم ہونے کا جو مدت ہے وہ پوری کریں اور انہیں پروٹوکول کے ذریعے جو ہے وہ ریسیو کیا جائے. اس ٹائم وہ اشتہاری ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ ایک جماعت کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ الیکشن کروائیں. الیکشن ان کی ذمہ داری ہے. یہ ٹیچرز کو نکالنا، ان کو پرائیویٹائز کرنا، ان کو نظام تعلیم کو تبدیل کرنا، یہ ان کا مینڈیٹ ہرگز نہیں ہے. اور میں سرکاری افسران سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے اعلی کار نہ بنیں. آپ نے جو رویہ اپنا رکھا ہے، آپ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی ہے اس نون لیگ کی حکومت کی جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی تھی اور وہ ختم ہوئی ہے. تو اب آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی انہی کی بنائیں گے. وہ عوام کا حق ہے اور عوام کو ہی اس کا چناؤ کرنے دیا جائے. یہ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ حکومت کے بل بوتے پر جیت کے آئیں گے یا آپ کی وہ حیثیت ہے کہ آپ ان کو جتوا کر بھیجیں گے. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. انشاءاللہ تعالی الیکشن شفاف ہوں گے اور سب کو آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. ہم مذمت کرتے ہیں ان تمام جو طریقہ کار ہماری اس نگران یا اس عارضی حکومت نے کیا ہوا ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. آج جو میچ کی طرف ساری قوم جو ہے وہ دعا گو بھی ہے اور ہم بھی سارے جو ہیں وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج پاکستان کو فتح نصیب فرمائے اور ہندوستان کی سرزمین پر پاکستانی پرچم لہرائے اور اپنے شہینوں کا ہم پرجوش استقبال کریں گے واپسی پر. جیت آج شہینوں کا انشاءاللہ تعالیٰ مقدر ہوگی اور وہ روایت بھی ہم توڑیں گے کہ ورلڈ کپ کے اندر کوئی بھی میچ بھارت سے ہم نہیں جیت پائے تھے، آج ہم جیتیں گے. اور اس 1.5 لاکھ کے اسٹیڈیم کے اندر جہاں پر سارا کراؤڈ ہندوستانیوں کا ہوگا، وہاں پر ہمارے یہ شاہین جو ہیں وہ پاکستان کا پرچم بھی بلند کریں گے اور اس اسٹیڈیم کو پاکستان زندہ باد کے نعروں سے بھی فضاؤں کو جو ہے وہ اس فضاؤں میں ایک گونج سنائی دے گی. آج یہی چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے آج شیئر کرنی تھی اور اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ یقیناً کر سکتا ہے. اچھا حسن بھائی، جس دن یہ کارروائی ہوئی اسی دن شام کو وزیر پنجاب کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں. آپ بھی سینئر صوبائی وزیر رہے ہیں، کیا ایسی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزراء کے علم میں نہ ہو؟ ریپیٹ کریں گے؟ جس دن پولیس نے اساتذہ کو گرفتار کیا اور یہ سارا معاملہ ہوا، اس دن شام کی ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال ہوا کہ ایسے صبح اساتذہ کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ان کی گرفتاریاں ہیں. انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. کیسے پوسیبل ہے کہ پولیس اتنی بڑی کارروائی کرے اور وزیر اعلیٰ کے علم میں نہ ہو؟ دیکھیں، ہم وزیر اعلیٰ سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید یہاں پر اس طرح کریں گے کہ محسوس ہوگا کہ ایک عام آدمی کی یہ حکومت ہے. اس طرح خواص کو وہ نہیں بچانے کی کوشش کریں گے. اگر مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ ان کے علم میں نہیں تھا، تو جب ان کے علم میں آیا اس پر انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ کیا کسی ایسے استاد کو انہوں نے پولیس کی کسٹڈی سے رہا کروا دیا؟ وہ سارے آج بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا اور یہ ماننا میں سمجھتا ہوں یہ درست نہ ہوگا کہ ان کے علم میں نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھی. کسی کانسٹیبل کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ پر، ان پر جنہوں نے ان کو اس روزی کے لیے اہل بنایا، ان پہ وہ تشدد کریں یا انہیں گرفتار کریں؟ یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم اور پرائیویٹ اسکول مافیا کی یہ سرپرستی ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ آنے والی جو نون لیگ کی حکومت جو ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ یہ سارے کام ان سے کروائے جائیں تاکہ حکومت بری الذمہ ہو، حکومت کہہ سکے جی یہ تو پہلے کر گئے تھے اور وہ منتخب نہیں تھے. تو میں ان پالیسیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دانستہ طور پہ کی جا رہی ہیں. جی پیپلز پارٹی پہلے بھی شکوہ کر رہی ہے کہ جو نگران حکومت ہے پنجاب کی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہی، بلکہ ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے. ان کے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ بھی ابھی کہا کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ان کا کام ہے الیکشن کروانا، لیکن الیکشن کے علاوہ وہ ترقیاتی منصوبوں کا بھی ابتدا کر رہے ہیں، دیگر تمام کام کر رہے ہیں. اس کے خلاف آپ کورٹ سے رجوع کریں گے، الیکشن کمیشن جائیں گے، کیا پیپلز پارٹی لائے عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں مخصوص حلقوں میں ہو رہے ہیں اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگوں کے ہو رہے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے. لاہور کے اندر کئی ایسے پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے ہیں جس سے ایک مخصوص طبقے کو نوازا جا رہا ہے. یہ درست نہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی یہ گزارش کی ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم عدالت کا راستہ بھی اختیار کریں گے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں اور وہاں یہ چیزیں بتائی جائیں کہ یہاں سرکاری جو افسران ہیں وہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے ان کے ذاتی ملازم ہیں. وہ وہاں پہ جو ایم پی ایز ہیں ان کو باقاعدہ جو ان کے متوقع امیدوار ہیں ان کو باقاعدہ بلا کے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ان سے چیزیں پوچھتے ہیں اور پھر ان کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ ایک جماعت کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے، ہمیشہ آپ کہتے ہیں. اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جو سزا یافتہ بھی ہیں، وہ کس حیثیت سے ایئرپورٹ پہ آئیں گے، پروٹوکول لیں گے اور جلسہ کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس کے؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ میاں صاحب کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں تیسری بار وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی آئین میں ترامیم کیں اور انہیں وزیر اعظم بنایا اور وہ وزیر اعظم رہے. لیکن وہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں. وہ جب بھی حکومت سے نکالے جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جب 5 سال گزرتے ہیں تو اس وقت وہ پھر آتے ہیں. اور اس دفعہ تو ان کے کندھوں پہ اپنے مقدمات کا بوجھ بھی ہے، وہ سزا یافتہ بھی ہیں. اس بات پہ ڈیبیٹ نہیں کہ وہ سزا انہیں درست ہوئی یا غلط ہوئی، وہ چیز عدالت کا کام تھا دیکھنے کا. اگر انہیں کوئی عدالت سے ریلیف چاہیے ہوتا تو وہ اس وقت اپیل کرتے. اور آج اگر وہ آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپیل کروں گا اور پھر میں سرخرو ہو کے عدالت سے نکلوں گا، تو یہ فیسیلٹی یا یہ ریلیف اگر باقی پاکستانیوں کا بھی ہے کہ وہ اپیل کی مدت کے بعد اپیل دائر کریں اور وہ کنسیڈر کر لی جائے تو پھر ان کو بھی ہونی چاہیے. اگر یہ دوسروں کو نہیں ہے تو پھر ان کو لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ اپنی سزا ختم ہونے کا جو مدت ہے وہ پوری کریں اور اس کے بعد جب ان کی اہلیت بنتی ہو، وہ اہل جب ہو جائیں وہ ضرور الیکشن لڑیں. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا کہ وہ جہاز سے اتریں اور انہیں پروٹوکول کے ذریعے جو ہے وہ ریسیو کیا جائے. اس ٹائم وہ اشتہاری ہیں. صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سردیاں ہوں گی جب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہے، اس میں پاسبل نہیں ہے کہ کیونکہ برف باری کا موسم ہوگا. اس پہ آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں جی، موسمی جو اثرات ہیں وہ الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوتے. اس سے پہلے بھی جب محترمہ شہید ہوئیں اس وقت بھی الیکشن سردیوں میں ہوئے. اس سے پہلے 1997 کے اندر الیکشنز جو تھے وہ 2 فروری کو ہوئے تھے، اس وقت بھی سردی تھی. اور یہ سردی گرمی جو ہے یہ الیکشن پہ تو بالکل اثر انداز نہیں ہوتی. شاید کوئی 1-2 حلقے ایسے ہوں جہاں پر ٹھنڈ ہو
اور راستے اتنے نہ ہوں کہ وہاں پہ پہنچا نہ جا سکے. یہ بہانہ جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ان کا ایک بہانہ ہے اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو چیزیں الیکشن کمیشن نے کرنی ہیں وہ چیزیں مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کر رہی ہے. وہ کہتی ہے جی کہ الیکشن ناممکن ہے. بھائی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات دیکھے اور حالات کے مطابق وہ فیصلے کرے اور وہ اناؤنس کرے. پتہ نہیں یہ سپوکس پرسن کیوں بنے ہوئے ہیں. وہ آئے نہیں نا. ہاں جی نہیں بھائی، چلو جی بہت شکریہ جی، بہت مہربانی.